ہر قسم کی حمد اللہ ہی کے لیے ہے. ہم اسی کی تعریف بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد طلب کرتے ہیں، اسی سے مغفرت چاہتے ہیں. ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں اپنے نفس کی برائیوں اور بدعمالیوں سے. جسے اللہ نے ہدایت عطا فرمائی اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. اور میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی حضرت محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. اللہ کی رحمت اور بہت زیادہ سلامتی نازل ہو آپ پر، آپ کے پاک مقدس آل و اولاد، بیویوں اور تمام صحابہ کرام پر، قیامت تک آنے والے لوگوں پر جو ان کی اتباع کریں. اما بعد، اے لوگو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جان لو کہ اہل تقوی نہ تو مستقبل کے حوادث سے ڈرتے ہیں اور نمازی کی فوت شدہ چیز پر غمگین ہوتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کو اچھے طریقے سے پہچانا. اللہ سبحانہ کی رضا اور ایسی چیز میں لگے جو انہیں ہر حال اور ہر گھڑی فائدہ دے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یاد رکھو اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی اندیشہ ہے اور نہ وہ غمگین ہوتے ہیں. وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور برائیوں سے پرہیز رکھتے ہیں، ان کے لیے دنیاوی زندگی میں بھی آخرت میں بھی خوشخبری ہے. مسلمانوں، اللہ تعالیٰ کی دو جنتیں ہیں. دنیا میں فوری جنت جو آخرت میں ملنے والی اس دوسری جنت کا وسیلہ اور راستہ ہے جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے. بہت سارے لوگ دنیا سے چلے گئے لیکن انہوں نے دنیا کی فوری جنت کا مزہ نہیں چکھا اور نہ اس کے نقوش و علامات کو پہچان ہی پائے، جس سے روح میں خشکی، دلوں میں زنگ اور نفوس میں باہم نفرت پیدا ہوئی اور عقلوں اور دلوں پر شہوات اور شبہات کی بیماریاں چھا گئیں. دنیا کی یہ فوری جنت اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس سے تعلق کی جنت ہے. یہ سچی زندہ دھڑکنے والی معرفت ہی اللہ کی قسم جنت ہے. وہ کتنی ہی اچھی جنت ہے. جس نے اس کا مزہ چکھا، اس سے لطف اندوز ہوا اور اس کی شراب کو پیا، وہ اس کو بدلنا نہیں چاہے گا، نہ اس کے بدلے دوسری چیز کا طلبگار ہوگا. یہ مومنین کی انسیت، موحدین کی خوشی اور صادقین کی لذت ہے. اور لوگ لذت، سعادت اور سکون و اطمینان پانے کی چاہے جتنی کوشش کر لیں لیکن وہ یہ نعمتیں حقیقت میں اور ہمیشہ کے لیے نہیں پا سکتے. ہاں، مگر اللہ کی معرفت، اس سے انسیت، اس کی قربت کی استحضار اور اس کی معیت میں پا سکتے ہیں جو بندے کو مسرت و شادمانی، رضا، دل کی خوشی اور نفسانی سرور کے مختلف رنگ سے فیضیاب کرتی ہے. یہاں تک کہ وہ اللہ پاک کی اس طرح عبادت کرتا ہے گویا کہ وہ اسے دیکھ رہا ہو، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کا کان ہو جاتا ہے جس سے وہ سنتا ہے، آنکھ ہو جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے، ہاتھ ہو جاتا ہے جس سے وہ پکڑتا ہے، پاؤں ہو جاتا ہے جس سے وہ چلتا ہے. کون سی زندگی ہے جو یہ بندہ جیتا ہے؟ کون سی سعادت ہے جس سے ایمان، معرفت اور احسان کے اس درجے تک پہنچنے والا شخص لطف اندوز ہوتا ہے؟ مسلمانوں، بلا شبہ اللہ تبارک تعالیٰ کی معرفت ہی توحید کا سب سے عظیم دروازہ اور ولایت کا سب سے مضبوط منشور ہے. اور جس کے دل میں یہ معرفت راسخ ہو جائے اور وہ اللہ تبارک تعالیٰ کو اس کی اسماء، صفات، ربوبیت اور افعال کے ساتھ جان لے تو لازمی طور پر اس کے دل میں توحید کی روشنی داخل ہوگی. اب نہ وہ تو اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرے گا، نہ اس کے سوا کسی سے مانگے گا، اور تمام طرح کی عبادتوں کو اس کے سوا کسی کے لیے خاص کرے گا. اور اللہ تبارک تعالیٰ کی صحیح معرفت کے بغیر کوئی بندہ توحید خالص کو نہیں پا سکتا. توحید الوہیت کو ثابت کرنے میں قرآن کریم کا یہی طریقہ ہے کہ وہ اللہ، اس کے اسماء، اس کی صفات اور اس کی ربوبیت سے توحید الوہیت اور اس کے وجوب پر استدلال کرتا ہے. جیسا کہ اللہ کے اس قول میں ہے، یہ ہے اللہ تعالیٰ تمہارا رب، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، تو تم اس کی عبادت کرو. اور جیسا کہ سورہ نمل کی ان آیتوں میں ہے جن میں اللہ تبارک تعالیٰ اپنی نعمتوں اور انوکھی مخلوقات کو گناتا ہے اور پھر لازمی طور پر ثابت کرتا ہے کہ کیا اللہ کے سوا کے ساتھ کوئی معبود ہے. اللہ کا فرمان ہے، بلا شبہ تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 روز میں پیدا کر دیا، پھر عرش پر قائم ہوا اور ہر کام کی تدبیر کرتا ہے. اس کی اجازت کے بغیر کوئی اس کے پاس سفارش کرنے والا نہیں. ایسا اللہ تمہارا رب ہے سو تم اس کی عبادت کرو. کیا تم پھر بھی نصیحت نہیں پکڑتے؟
اس سلسلے میں آیتیں بہت ہیں. بلا شبہ اللہ تبارک تعالیٰ کی معرفت، اس کی توحید اور اس کی تعظیم سے دل کا پر ہونا دلوں سے خرابی، بیماریاں، کبر اور بلندی کو نکال دیتا ہے، نفسوں اور روحوں کا تزکیہ کرتا ہے اور ان کے اندر ایمان کے معنی و مفہوم، یقین، توکل، اخلاص اور صدق کے حقائق کو جاگزی کرتا ہے. تو بندہ ایسی نعمت میں صبح و شام کرتا ہے جس کی مشابہت کوئی اور نعمت نہیں کر سکتی. وہ اپنے رب پہ یقین رکھتا ہے، اپنے مولا کی بدولت غنی رہتا ہے اور اپنے آقا کی بدولت قوی و مضبوط رہتا ہے. اپنے کام سے خوش اور اپنی تقدیر سے رضامند وہ مخلوق درہم دنیا اور شرف و جاہ کی لذتوں کی غلامی سے آزاد ہو جاتا ہے اور صرف اس اللہ کا بندہ ہو جاتا ہے جس کی اسے معرفت حاصل ہو گئی. وہ جان گیا ہوتا ہے کہ اسی کے ہاتھ میں ہر ایک چیز کی کنجی ہے. وہ ذات پاک اور غنی ہے، زمین و آسمان کے قبضے اسی کے ہاتھ میں ہے. مسلمانوں، بلا شبہ توحید ربوبیت اور اسماء و صفات جو کہ توحید معرفت و اثبات ہے، یہی یقین اور ایمان کی بنیاد ہے. علام الغیوب اللہ پاک تک دلوں کو لے جانے والی اور عبادت، توحید اور عقیدہ میں صرف اسی کو خاص کرنے والی ہے. اور یہ انسانی نفسوں اور ان کے ثبات اور روحوں کی سعادت کے لیے روشن و فعال ایندھن ہے اور انہیں شیطان کے وساوس اور گمراہی و ہلاکت کے افکار سے بچانے والی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے چاہتا ہے کہ بندے اسے پہچانے اور اس کی انوکھی صنعت اور افعال میں غور و فکر کی نگاہ ڈالے اور اس کی مخلوقات میں غور و خوض سے کام لے. یہیں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ پورا قرآن کریم بندوں سے ان کے رب کو متعارف کرانے اور اس کے اسماء و صفات اور اس کے حکیمانہ شریعت سازی کی گفتگو سے عبارت ہے اور دلوں کو اللہ پاک سے جوڑنے سے عبارت ہے تاکہ لوگوں کی عقلیں اور ان کی روحیں اس قصد و طلب کے اندر اللہ سبحانہ کو منفرد جاننے سے روشن ہوں، جو توحید عبادت اور الوہیت ہے. پتہ چلا کہ یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں، دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے. اللہ کے بندوں، لوگوں کی تربیت کا یہی راستہ، یہی راہ اور یہی صحیح منہج ہے اور ہر دعوتی خطاب کے آغاز و انجام کی یہی اصل ہے. اس نے مکمل غلطی کی جس نے دعوت و تربیت کی راہ میں اس کے علاوہ کوئی اور راہ اختیار کی اور یہ گمان کیا کہ لوگوں کے دل اور ان کے عقلوں کی اصلاح تہذیبی راہوں یا ان فلسفہ و افکار کے ذریعہ ہو سکتی ہے جن کے نیچے سوائے حیرت اور پریشانی کے علاوہ کچھ نہیں، یا دنیا کی بالکل تھوڑی چیز مادیت یا جاہلی گروہوں، عصبیتوں اور نعروں کے ذریعے اصلاح ہو سکتی ہے. اے کاش دعات، مصلحین اور میڈیا کے لوگ مصیبت کی سنگینی اور نقصان کے حجم کو سمجھ پاتے. جب وہ جزوی فرعی چیزوں میں لگ جاتے ہیں اور اس عظیم اصل سے غفلت برتتے ہیں جس سے ہی دلوں اور عقلوں کی زندگی دوستگی اور کامرانی ہے، یہی ہر معاشرے کے لیے انتہا پسندی اور شبہات کے افکار، نفسانی خواہشات کی بیماریوں کے خلاف مضبوط باڑ ہے. اللہ کی قسم، ہماری امت کے احوال صحیح توحید، اللہ سے تعلق اور اس کی معرفت کی قوت کے بغیر ہرگز حاصل نہیں ہو سکتی. اللہ کی معرفت اور اس پاک ذات سے تعلق کی خندروئی کی کمزوری کی وجہ سے گمراہ ہونے والے گمراہ ہوئے. انہوں نے ہدایت کی راہ سے انحراف کیا اور اپنے پیٹ پیچھے بھاگے جو پہلے ہی عارضہ لالچ کی ایک چمک اور غرض و مصلحت کی معمولی کسی چیز پر دلوں سے یقین کے نکلنے، اصول و مبادی کے بدلنے اور دلوں کے کمزور ہونے کا سبب تھی. جو پہلے ہی عارضہ لالچ کی ایک چمک اور غرض و مصلحت کی معمولی کسی چیز پر دلوں سے یقین کے نکلنے، اصول و مبادی کے بدلنے اور دلوں کے کمزور ہونے کا سبب تھی. مسلمانوں، اللہ کی معرفت کا حصول، اس پاک ذات سے تعلق کی قوت اور اس کی عظمت و جلال سے دلوں کا پر رہنا ہی صحیح توحید کا سرچشمہ اور بڑا مادہ ہے. اور ایسا کیسے نہ ہو جبکہ اللہ تبارک تعالیٰ ذکر کیے جانے کا سب سے مستحق، پکارے جانے والوں میں سب سے بڑا، جن سے مانگا جائے ان میں سب سے سخی، جن سے امید لگائی جائے ان میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا اور ملکیت رکھنے والوں میں سب سے شفیق ہے.
اس کی نعمتیں پے در پہ ہیں اور اس کی نوازشوں کو گنا نہیں جا سکتا. اس کے پاس ہر ایک چیز کے خزانے ہیں, جسے جیسے چاہتا ہے خرچ کرتا ہے. اس کا ہاتھ بھرا ہوا ہے, صبح و شام کے خرچ کرنے سے اس میں کچھ کمی نہیں ہوتی ہے. اگر پوری مخلوق ایک جگہ جمع ہو جائے اور اس سے مانگتی رہے یہاں تک کہ وہ مانگنے سے عاجز ہو جائے تو بھی اس کی ملکیت اور خزانے میں کچھ کمی نہیں ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ بادشاہ ہے, سخی ہے, صاحب شوکت ہے, کریم ہے, غنی ہے. وہی اول و آخر اور ظاہر و باطن ہے. اپنی پوری مخلوق پہ قابض ہے. اس کے قہر کی قوت سے کوئی نکل نہیں سکتا. وہی میزان عدل کو اٹھاتا اور گراتا ہے. اس کا حجاب نور ہے, اگر وہ اسے کھول دے تو اس کے چہرے کے انوار وہاں تک کی مخلوق کو جلا دیں جہاں تک اس کی نگاہ پہنچے. وہ بے بسوں کا ملجا, پناہ خواہوں کی پناہ اور مسکینوں کی مدد ہے. وہ اپنے علم سے ہر ایک چیز کو وسیع ہے. اس کے پاس غیب کی کنچیاں ہیں جنہیں صرف وہی جانتا ہے. جو تھا اور جو ہوگا اور جو نہیں ہوا, وہ ہوتا تو کیسا ہوتا, اسے وہ جانتا ہے. اس کے علم سے ایک ذرہ کے برابر بھی کوئی چیز نکل نہیں سکتی, نہ تو اس سے بڑی اور نہ تو اس سے چھوٹی. تو اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں. کیا ہی عظیم ہے وہ, اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں. کیا ہی جلال والا اللہ ہے. اللہ پاک کے لیے اس کی اسماء و صفات اور افعال میں کمال, جلال اور جمال مطلق ہے. وہ ایک مدبر, حکیم اور رب قدیر ہے. کوئی چیز اس کے برابر نہیں اور نہ کوئی چیز اس کے مشابہ ہے. اس کے جیسی کوئی چیز نہیں, اسے کوئی چیز عاجز نہیں کرتی, اس سے بڑی کوئی چیز نہیں. ہر چیز اس کی محتاج ہے اور ہر چیز اس کے لیے آسان اور حقیر ہے. تصورات جہاں تک نہیں پہنچ سکتے, نگاہیں اور فہم اس کا ادراک نہیں کر سکتی. وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے, اسے کبھی موت نہیں آئے گی. وہ قیوم ہے, سوتا نہیں. اس نے زمین اور آسمانوں کو تھاما ہوا ہے کہ نہ گریں. اس کا ضرورت مند ہوئے بغیر اس نے تمام مخلوقات کو پیدا کیا. بغیر صعوبت و مشقت کے انہیں رزق دیتا ہے, پھر انہیں مارتا ہے اور وہ اسے عاجز نہیں کر سکتے. پھر وہ انہیں زندہ اٹھائے گا اور ان سے حساب و کتاب لے گا, اور یہ اس کے لیے زیادہ آسان ہے. وہ پاک ذات بادشاہ ہے, جسے چاہتا ہے اپنے فضل سے سلطنت سے نوازتا ہے اور جسے چاہتا ہے اپنے عدل سے چھین لیتا ہے. گردنیں اس کے آگے جھک گئیں, پیشانیاں اس کے آگے سربا سجود ہوئیں. اس کی قوت کے آگے بڑے بڑے ظالم و جابر ٹوٹ گئے. وہ ظالموں کو چھوٹ دیتا ہے, انہیں مہلت دیے جاتا ہے کہ شرارت و سرکشی میں پڑے بھگتے رہیں, یہاں تک کہ جب وہ بغاوت کرتے ہیں اور اسراف سے کام لیتے ہیں تو انہیں افسوس کرنے والے کی پکڑ پکڑتا ہے, پھر انہیں باقی نہیں چھوڑتا. اس کی پکڑ دردناک اور سخت ہے. وہ ہر دن ایک شان میں ہے. اس کی قضا و قدر کے فیصلے نافذ ہونے والے اور اترنے والے ہیں. اس کی قضا کو کوئی رد کرنے والا نہیں, اس کے حکم کی کوئی تعقیب نہیں کر سکتا اور اس کے امر پر کوئی غالب نہیں آ سکتا. وہ پاک ذات ہر نفس کی کمائی پر قائم ہے. وہ اس پوری کائنات پر قائم ہے, اس کی حفاظت کرتا ہے, اپنے علم, قدرت اور حکمت سے اس کی تدبیر کرتا ہے. وہ جبار, منان, لطیف, رحمان ہے. اس نے اپنے ولیوں کے دلوں کو باندھا ہوا ہے. زمین میں جنہیں کمزور سمجھا گیا اس پر احسان کرتا ہے اور انہیں زمین کی ملکیت سے نوازتا ہے. اللہ اپنے بندوں پر لطف کرنے والا ہے. کتنی سختیاں تھی جنہیں اللہ نے کھول دیا, کتنی مصیبتیں تھی جن کے لیے اللہ کافی ہوا, اور کتنی پریشانیاں اور احوال ایسے تھے جن کے شر کو اللہ صاحب عزت و ملکوت اور جبروت نے دور کیا. اس کے جلال کے آگے ساری بڑی چیزیں چھوٹی پڑ گئیں. اس کی بڑائی کے آگے سارے صاحبان شوکت بونے ہو گئے. اس کی عظمت کے آگے ہر بڑا بے حیثیت ہو گیا. وہ سخت پتھر پہ کالی چوٹی کے چلنے کو سنتا ہے, شب دیجور کی تاریکی میں مچھر کے پر پھیلانے کو دیکھتا ہے.
پکارنے والوں کی آوازیں اسے مشغول نہیں کرتی اور مانگنے والوں کی ضرورتیں مراد کے تنوع اور زبان کے اختلاف کے باوجود اسے عاجز نہیں کرتی. بندہ جو کچھ چھپاتا اور ظاہر کرتا ہے اس کو ہر حال میں جانتا ہے، اور جب وہ اپنے کپڑوں کو لپیٹتے ہیں بلا شبہ وہ دلوں کے بھیدوں کو جاننے والا ہے. وہ اللہ قادر و قدیر یعنی قدرت والا، مقتدر یعنی اقتدار والا، خافض یعنی گرانے والا، رافع یعنی اٹھانے والا، معطی یعنی دینے والا، اور معنی یعنی منع کرنے والا ہے. اگر وہ منع کر دے تو کوئی کوشش فائدہ نہیں پہنچا سکتی. اس لیے بہت سے مشتاق اور محنت کرنے والے ہیں لیکن وہ محروم ہیں، اور اس کی عطا و بخشش کے ہوتے کسی عاجز کا عجز اور منع کرنے والی کی ممانعت روک نہیں سکتی. تو کتنے عاجز کمزور ہیں لیکن وہ بھرپور رزق دیے گئے ہیں. وہ اللہ رحمان و رحیم ہے، اپنی پوری مخلوق کے لیے وہ عام رحمت والا ہے اور اپنے اولیاء و احباب کے لیے خاص رحمت والا ہے، جسے وہ ان پر کھولتا ہے اور اسے کوئی روکنے والا نہیں. ان کی زندگی خوشگوار ہو جاتی ہے اور اس کے ہونے کی وجہ سے تقدیر کی کرواہٹ مٹھاس میں بدل جاتی ہے اور ان کی وہ روحیں لطف محسوس کرتی ہیں. جنہیں زندگی کی صعوبتوں اور پریشانیوں نے چھوا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات ہے، اس کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں. وہی حمد و ثنا کمال اور مدح کا مستحق ہے، ہم اس پر حمد کا شمار نہیں کر سکتے. اے مسلمانوں، کوئی چیز اللہ کے بارے میں بات کرنے سے زیادہ شیریں نہیں ہے اور نہ کوئی خطاب اللہ کی مدح سے زیادہ دلکش ہے. وہی وہ ذات ہے جو نفسوں کو شفا اور خوشی دیتا ہے، ان کے حزن و خوف کو دور کرتا ہے. اللہ کی قسم، ہم نے ثانوی چیزوں میں کتنی عمر ضائع کر دی، لہو اور قیل و قال میں ہم سے کتنا وقت ضائع ہو گیا. یا اللہ، رب کے ذکر اور اس کی معرفت سے کتنی زیادہ ہم نے غفلت برتی. کتنے افسوس کی بات ہے کہ اللہ سبحانہ سے انسیت اور اس کے ساتھ زندگی گزارنے میں ہمارا حصہ کتنا کم ہے. ہم پر سبقت لے جانے والے سابقین مقربین سیام و نماز اور صدقہ کی کثرت کی وجہ سے نہیں لے گئے، بلکہ ان کی یہ سبقت اس ایک چیز کی وجہ سے تھی جو ان کے دل میں بیٹھ گئی اور ان کے نفوس میں راسخ ہو گئی. وہ ان کے رب سے معرفت کی قوت، اس سے تعلق کی شدت اور اس کے تئیں محبت تھی. چنانچہ انہوں نے اس دنیا کی سب سے پاکیزہ، شیریں اور دلکش چیز کو چکھا، یہاں تک کہ دل اس نعمت پر خوشی سے جھومنے لگا. اللہ کا فرمان ہے، اے لوگوں، اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے کے لوگوں کو پیدا کیا، یہی تمہارا بچاؤ ہے. اللہ تعالیٰ میرے لیے اور آپ سب کے لیے قرآن و سنت میں برکت کا سامان کر دے اور اس کی آیات و حکمت سے فائدہ پہنچائے. میں اپنی یہ بات کہتا ہوں اور اپنے لیے اور آپ سب کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے اللہ رب العزت سے ہر طرح کے گناہوں سے مغفرت طلب کرتا ہوں. بے شک وہ مغفرت، اب ہم بھی آپ ان سے مغفرت طلب کریں، بے شک وہ معاف کرنے والا غفور الرحیم ہے. تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو بلند و بالا ہے، جس نے پیدا کیا اور صحیح سالم بنایا، اور جس نے ٹھیک ٹھاک اندازہ کیا اور پھر راہ دکھائی. میں اس پاک ذات کی حمد بیان کرتا ہوں اور اس کا شکر ادا کرتا ہوں. میں درود و سلام بھیجتا ہوں ہدایت والے نبی، خلیل اور مصطفیٰ پر، جو مخلوق میں سب سے زیادہ اپنے رب کو پہچاننے والے، تقوی اختیار کرنے والے اور اس سے ڈرنے والے ہیں. اور ان کی آل پر جو سید اور شریف ہے، ان کے اصحاب پر جو اولیاء اور شریف العصر ہیں، اور ان پر جو اچھے طریقے سے ان کی پیروی کرے قیامت کبریٰ کے دن تک. اما بعد، اے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ کی معرفت کی دو قسمیں ہیں. صرف اقرار و اعتراف کی معرفت، اس میں تمام لوگ حتیٰ کہ مشرکین بھی شامل ہیں، لیکن یہ معرفت ان کو نجات اور کامیابی میں فائدہ نہیں دے گی، اس لیے کہ یہ ایسی ٹھنڈی اور بجھی ہوئی معرفت ہے جس کی وجہ سے نہ تو انہیں توحید کا فائدہ ملا اور نہ ہی ان کے دلوں کو اللہ تعالیٰ کی محبت و اخلاص کے لیے حرکت ملی. دوسری قسم یہ محض اقرار سے زائد ایک خاص معرفت ہے جس سے دل اللہ کی تعظیم اور ایسے اجلال سے لبریز ہوتا ہے جو اس بات کو لازم ہوتا ہے کہ اللہ کو توحید، عبادت، محبت، خشیت اور توکل میں ایک جانا جائے، جس سے بندہ اپنے خالق اور مولا سے قربت کا احساس کرتا ہے.
چنانچہ وہ صرف اللہ ہی سے ڈرتا ہے اور اپنے رب ہی سے خوف کھاتا ہے اور اللہ کے علاوہ کسی سے امید نہیں رکھتا ہے، اپنے کارسازی کے سامنے سر جھکاتا ہے اور اپنے رب کی خوشنودی کے سوا اسے کوئی اور فکر اور مشغلہ نہیں ہوتا ہے، پھر اس کی زندگی اس کے لیے صاف ستھری ہو جاتی ہے اور زندگی خوشگوار ہو جاتی ہے، وہ نہ کسی فوت شدہ چیز پر افسوس کرتا ہے اور نہ کسی آنے والی چیز پر اتراتا ہے، اور نہ حادثات اسے پریشان کرتے ہیں اور نہ مصیبتیں بے چین کرتی ہیں، اور نہ وہ لوگ اسے ہلکے میں لے سکتے ہیں جو یقین نہیں رکھتے ہیں۔ ابن رجب رحمہ اللہ کا قول ہے، افضل علم اللہ تعالیٰ کے بارے میں علم ہے، اور وہ اس کی اسماء و صفات اور افعال کا علم ہے۔ جو صاحب علم کے لیے اللہ کی معرفت، اس کی خشیت، محبت، حیبت، تعظیم، عظمت، اس کے لیے یکسوئی، اس پر بھروسہ، صبر، اس سے رضامندی اور مخلوق کو چھوڑ کر صرف اسی میں مگن رہنے کو واجب کرے۔ اللہ کے بندوں، سب سے بڑی چیز جو بندے کو اللہ کی معرفت حاصل کرنے، اس سے تعلق مضبوط کرنے اور اس پر ایمان و یقین کو راسخ کرنے میں مدد کرتی ہے، وہ تین امور ہیں۔ علماء ربانی کا اس بات پر اجماع ہے کہ ان کے دلوں پر اس کا عظیم اثر ہوتا ہے، جو اس کے حریص ہوتے ہیں، اس پر ہمیشگی اور استمرار برتتے ہیں، یہاں تک کہ ان کے لیے دروازہ کھول دیا جاتا ہے، ان کا رب ان کو چن لیتا ہے، ان کو منتخب کر لیتا ہے۔ صبر کرنے والا اس بات کا کتنا مستحق ہے کہ اس کی حاجت پوری ہو، اور دروازے پر ہمیشہ دستک دینے والا اس بات کا کتنا مستحق ہے کہ وہ اندر داخل ہو۔ ان امور میں سے پہلا یہ ہے کہ سنی اور تلاوت کی جانے والی قرآن کریم کی آیتوں میں ہمیشہ غور و فکر اور تدبر کیا جائے، کیونکہ یہ ایمان و یقین اور معرفت کے حصول کے اہم ترین اسباب میں سے ہے۔ یہ بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف اس لیے نازل فرمایا ہے کہ لوگ اس کی آیتوں پر غور و فکر اور عقل مند اس سے نصیحت حاصل کریں۔ مفید اور نفع بخش یہ ہے کہ ترتیل کے ساتھ ٹھہر کر قرآن کریم کی تلاوت کرتے وقت دل کو حاضر رکھا جائے، آیات میں تدبر اور اس کے معنی میں غور کیا جائے، اس کے مقاصد اور رہنمائیوں کو اچھے طریقے سے سمجھا جائے، دلوں اور روحوں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہے۔ دوسری چیز، آسمانوں اور زمین کی بادشاہت، نفسوں اور جہانوں میں اللہ کی انوکھی خلقت میں مشاہدہ کی جانے والی اللہ تعالیٰ کی کائناتی نشانیوں میں ہمیشہ غور و فکر اور تدبر و تفکر سے کام لیا جائے، اس لیے کہ اس سے بندہ کو یقین، ایمان میں طاقت اور اللہ سبحانہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ اسی پر اللہ کے انبیاء، رسل اور اس کے نیک بندے گامزن رہے ہیں، جیسا کہ اللہ نے کائناتی نشانیوں میں غور و فکر اور اس کے ذریعے اللہ کی توحید اور تنہا اس کی استحقاق عبادت پر استدلال کے سلسلے میں ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کو ہم پر بیان کیا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، اور ہم نے ایسے ہی طور پر ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمین کی مخلوقات دکھلائی تاکہ کامل یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ پھر ابراہیم نے اس کے بعد فرمایا، میں اپنا رخ اس کی طرف کرتا ہوں جس میں آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، یکسو ہو کر، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ تیسری چیز، ہمیشہ اور ہر وقت تسبیح، تحلیل، تکبیر، تحمید اور استغفار کے ذریعے اللہ کا ذکر کرنا، اس لیے کہ یہ وہ مضبوط قلعہ ہے جو شرور و آفات سے بندے کو بچاتا ہے۔ اس سے دلوں میں اللہ کی محبت، انابت اور اخلاص اور اس کی قربت و معیت کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح اس سے بندے کو اپنے بدن، دل، عقل میں طاقت اور اعضاء اور عمل میں چستی و امنگ حاصل ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کا ذکر دلوں، روحوں اور جسموں کی زندگی ہے۔ جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا ہے وہ میت اور اجڑے گھر کی طرح ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اللہ کے ذکر سے کبھی تھکتی نہیں تھی، آپ اللہ کا ہر وقت ذکر کرتے تھے۔ بندہ جب تک اللہ کے ذکر میں رطب اللسان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد، تائید، نصرت اور دفاع کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ اس کو یاد کرتا ہے اور اس کے ہونٹوں پر اس کا ذکر جاری رہتا ہے۔ اے میری قوم کے لوگوں، تم اپنے پالنے والے سے اپنی تقصیروں کی معافی طلب کرو اور اس کی جناب میں توبہ کرو، تاکہ وہ برسنے والے بادل تم پر بھیج دے اور تمہاری طاقت پر اور طاقت و قوت بڑھا دے اور تم جرم کرتے ہوئے روگردانی نہ کرو۔
اللہ تعالیٰ نے ان امور کو جن سے رب کی معرفت میں قوت اور یقین میں پختگی حاصل ہوتی ہے اپنے اس فرمان میں جمع کر دیا جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کھڑے اور بیٹھے اور اپنی کروٹوں پر لیٹے ہوئے کرتے ہیں اور آسمان و زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار تو نے یہ بے فائدہ نہیں بنایا، تو پاک ہے، پس ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ اللہ کے بندوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجیے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر ایک بار درود بھیجے گا اللہ اس پر 10 بار درود بھیجے گا اور اس پر 10 نیکیاں لکھے گا اور اس کے 10 گناہوں کو مٹا دے گا۔ درود و سلام نازل ہو ہمارے نبی حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے آل اور تمام آل پر اور ان کے خلفائے راشدین پر، اور خاص طور سے ابوبکر، عمر فاروق، عثمان غنی اور علی رضی اللہ عنہم اجمعین پر۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما اور شرک اور مشرکوں کو ذلیل کر۔ اے اللہ جو تیرے دین کی مدد کرے ان کی تو مدد کر۔ اے اللہ مسلمانوں کے احوال کو درست فرما، اے اللہ ہر جگہ مسلمانوں کے احوال کو درست فرما، فی عراق، شام، فلسطین اور یمن کے مسلمانوں کے احوال کو درست فرما۔ اے اللہ تمام مسلم حکمرانوں کو تو یہ توفیق دے کہ وہ کتاب و سنت کے مطابق فیصلہ کر سکے، اے رب العالمین۔ اے اللہ جس چیز سے تو راضی ہو ہمارے ولاۃ امور کو اے اللہ تو اس کی توفیق دے، اے اللہ ان کو اور ان کے دونوں نائبین کو اے اللہ اسی کی توفیق دے، اے ارحم الراحمین۔ اے اللہ سرحدوں پر لڑنے والے مجاہد اور سرحد کی حفاظت کرنے والوں کی تو مدد فرما اور ان کا تو مددگار ہو جا، تو اپنی قوت سے قوی و عزیز۔ اے اللہ ہماری مغفرت فرما اور ہمارے والدین کی مغفرت فرما، اے اللہ ہم پہ رحم فرما اور ہمارے گناہوں کو بخش دے، اے اللہ ہماری عزت فرما اور ہمیں ذلیل نہ کر، اے اللہ ہماری مدد کر اور ہم پہ کسی کی مدد نہ کر، اے اللہ جو ہم سے دشمنی کرے اے اللہ اس پر ہماری مدد کر، تو اپنی رحمت سے ارحم الراحمین۔ درود و سلام نازل ہو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے تمام اصحاب پہ۔ قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10 ورفع له بها 10 درجات وكتب له 10 حسنات وحط عنه 10 خطيئات. فاللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا وحبيبنا وسيدنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته وصحابته، وخص منهم أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذا النورين وعليا أبا الحسنين وسائر التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم انصر من نصر الدين، اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين بقوتك يا قوي يا عزيز. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوالهم في فلسطين والشام وفي العراق وفي اليمن وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم وفق جميع ولاة المسلمين للعمل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم، واجعلهم رحمة على رعاياهم وشعوبهم يا رب العالمين.
اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه، اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه، اللهم وفقه ونائبيه لما فيه صلاح البلاد والعباد، واجعلهم مفاتيح الخير مغالق للشر برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين المرابطين على الحدود، اللهم انصر إخواننا المجاهدين المرابطين على الحدود، اللهم كن لهم عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا بقوتك يا قوي يا عزيز. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وارزقنا واجبرنا وارفعنا ولا تضعنا وأكرمنا ولا تهنا، وكن معنا ولا تكن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا. اللهم انصرنا على من ظلمنا، اللهم انصرنا على من بغى علينا، اللهم انصرنا على من عادانا، اللهم لا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.